بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یا فطرت ان 10 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس سے مراد وہ حالت ہے جو بنی نوع انسان میں قدرتاً پائی جاتی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے طریق میں یہ 10 چیزیں جاری رہی ہیں، اور خود نبیوں نے بھی ان 10 چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ جب کوئی شخص اپنی فطرت پر قائم ہوگا تو وہ ان 10 چیزوں پر ضرور عمل کرے گا، اور ہر مسلمان ان 10 چیزوں کو اپناتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو سنیں اور پھر ان پر سختی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ فرمایا ان 10 فطرتی چیزوں میں سے پہلی چیز المضمضۃ، کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈال کر منہ کو صاف کرنا۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے یا سو کر اٹھتا ہے تو منہ میں علائش ہوتی ہے، منہ میں جو ہے تھوڑی سی عجیب سی بو اور حمک سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کلی کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت میں سے ہے۔ دوسرا فرمایا الاستنشاق، ناک جھاڑنا، یعنی ناک میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کرنا بھی فطری امر ہے۔ اگر ناک صاف نہ ہو تو قرآن پاک کی تلاوت یا دیگر عبادات، ذکر اذکار کی ادائیگی کے دوران خلل واقع ہوتا ہے۔ انسان عام گفتگو بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، لہٰذا ناک کی صفائی بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب نیند سے بیداری ہو تو ناک میں پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طرح جھاڑو۔ اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ رات کو جب سوتے وقت انسانی جسم کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو صرف ناک کا راستہ کھلا رہتا ہے، لہٰذا شیطان اس میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے، اور رات انسان کی ناک میں شیطان گزارتا ہے، اور رات بھر انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جب بیدار ہو کر آدمی ناک جھاڑتا ہے تو شیطان کا یہ اڈا بھی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کام بھی نبیوں کی سنت اور فطرت انسانی میں داخل ہے۔ اس لیے فرمایا تیسری فطری چیز قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا۔ مونچھوں کو کاٹنا بھی سنت انبیاء علیہم السلام میں سے ہے، ان کو کتروانا چاہیے۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ لمبی مونچھیں مجوسیوں، یہودیوں، ہندوؤں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، لہذا مسلمان کے لیے حکم ہے کہ ان کو کاٹو، کترواؤ، ان کو چھوٹا رکھو۔ اور خاص طور پر جو لوگ مونچھیں رکھتے ہیں، یہ اوپر والے جو لب ہیں یہ جو ہے کم سے کم نظر آنے چاہیے، یہاں تک مونچھوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر مونچھیں بڑی ہوں گی، آپ پانی پیئیں گے، آپ دودھ پیئیں گے، آپ کھانا کھائیں گے، اس میں مونچھیں جائیں گی تو وہ مکروہ کے حکم میں آتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ، کم کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ چوتھی فطری چیز فرمایا السواک، مسواک کرنا۔ یہ منہ کو پاک کرنے والا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ عام نیکی کا اجر تو 10 گنا ملتا ہے، تاہم جو بھی عبادت مسواک کرنے کے بعد کی جائے گی اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسواک کی وجہ سے اللہ رب العزت پائوریا وغیرہ جیسی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے مسواک جو ہے یہ آپ کو صبح شام ہر نماز کے وضو کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مادی لحاظ سے بھی یہ مفید چیز ہے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک بات عرض کر دوں، 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اہمیت بتلائی۔ آج سائنس نے اس پر تحقیق کی اور ایک کمپنی نے تحقیق کی،
ان کی بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ شہروں میں کسی جگہ پر چلا کرتی تھیں، ہر روز کسی نہ کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسواک کو اگر گاڑی میں رکھ دیا جائے تو کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور انسان کے جیب میں ہو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ مسواک کے اتنے فائدے ہیں کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز جو انسانی فطرت میں سے ہے، تقلیم الاظفار، ناخنوں کا ترشوانا، ناخنوں کا کٹوانا، یہ بھی فطری امور میں سے ہے۔ لمبے ناخنوں میں میل کچیل جمع ہو کر بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ گوگل پر جائیں، آپ تحقیق کریں، آج بڑے بڑے ڈاکٹر اس بات پر پہنچ چکے ہیں، اس تحقیق پر آ چکے ہیں کہ آج اگر زیادہ تر کسی کو کینسر کی بیماری ہو رہی تو وہ ناخنوں کی وجہ سے، کہ لوگ ناخن بڑھا دیتے ہیں، اس کے اندر جو میل کچیل اور جو جراثیم جم جاتے ہیں، جگہ بنا لیتے ہیں، انسان کھانا کھاتا ہے وہ جراثیم اس سے اندر جاتے ہیں اور اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور پھر تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور یہ فطری چیزوں میں سے ہے، اس لیے فرمایا ہفتہ عشرہ بعد ناخنوں کو ضرور کٹوا دینا چاہیے، تاہم 40 دن سے زیادہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، چیز جو فطری امور میں سے ہے، غسل البراجم، ہاتھوں کی چنٹوں کو صاف کرنا۔ ان میں بھی بعض اوقات میل کچیل جم جاتی ہے، جیسے یہ جگہ ہیں۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، اس لیے تو وضو میں یہ خلال کرنا سنت ہے، چاہے ہاتھوں کا ہو چاہے پاؤں کی انگلیوں کا ہو۔ 7ویں چیز جو فطری امور میں سے ہے، فرمایا بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا بھی فطرت انسانی میں داخل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل سنت تو یہی ہے کہ بغلوں کے بالوں کو اکھاڑا جائے، لیکن میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر ان بالوں کو اکھاڑنے میں دقت پیش آتی ہے تو پھر اس طرح سے سیفٹی سے یا پاؤڈر سے بھی صاف کر دینا درست ہے۔ 8ویں چیز فرمایا جو فطرت انسانی میں داخل ہے، زیر ناف مستورہ مقامات سے بالوں کو صاف کرنا بھی سنت عمل ہے، یہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، ہمارے بچے جب بڑی عمر کو ہونے لگیں، بچے اور بچیاں، تو ان کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ جہاں جہاں سے بال ہیں وہاں سے نفس تک، اور جو ہے شرمگاہ سے تھوڑا سا اوپر تک، وہاں سے بالوں کو صاف کرنا۔ اور بعض لوگ جو ہے ٹانگوں کی صاف کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں، بس جہاں جہاں بال ہوں وہاں سے صاف کرنا، اور بغلوں کے اندر سے اچھی طریقے سے بالوں کو صاف کرنا، یہ فطرت انسانی میں داخل ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے 40 دن کی تحدید فرمائی ہے کہ یہ بال اس عرصے سے زیادہ دیر تک نہیں رہنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر 40 دن سے زیادہ عرصے تک بال صاف نہیں کرتا تو اس کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ البتہ بیمار آدمی یا جس کو اس حصے میں جسم میں کوئی تکلیف ہو، وہ پھر مستثنیٰ ہے، وہ کچھ دن کے بعد کر لے، جب اس کا زخم وغیرہ تکلیف دور ہو جائے پھر وہ صاف کر سکتا ہے۔ 9ویں چیز جو فطرت انسانی میں داخل ہے، فرمایا وہ ختنہ کرنا فطری امر اور سنت انبیاء علیہ السلام میں سے ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، آپ کے بعد یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہماری امت میں بھی یہ سنت جاری ہے۔ اب تو غیر مسلم بھی کرنے لگ گئے ہیں، ان کو اس کے جو نقصانات اور اس کے جو ہے بیماریوں کا پتہ چل گیا ہے۔ اور 10ویں چیز فرمایا جو فطرت انسانی میں داخل ہے، وہ استنجا کرنا بھی ضروری ہے، عام حالات میں ڈھیلے سے، اور اگر نجاست زیادہ ہو تو پانی استعمال کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ڈھیلے نہیں ہیں، ٹشو استعمال ہوتے ہیں، تو ٹشو کے ساتھ ساتھ پانی استعمال کرنا ضروری ہے۔ بہرحال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 10 چیزوں کو سنت انبیاء بتلایا، اور فرمایا کہ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت میں داخل ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، میں نے چاہا کہ میں آپ کو بھی سنا دوں۔ بہت ساری اس میں معلومات ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں کن چیزوں کو داخل کیا ہے، اور ہم کن چیزوں کو اپنا رہے ہیں، کن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔
تاکہ ہم اگر کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں ہم اس پر عمل کر لیں، کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس پہ عمل کر لیں، اور اگر ہم سستی کر رہے ہیں اس سستی کو دور کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ حدیث مبارکہ اچھی لگی ہو آگے ضرور شیئر کیجئے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔